السلام علیکم دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں کو ہمارے یوٹیوب چینل آئی اسٹوریز پر خوش آمدید۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری اسٹوری کو سن رہے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی پیاری اسٹوری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ نافع آج رات کی فلائٹ سے 5 سال کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر واپس آ رہا تھا۔ رباب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں خواب بننے میں مصروف تھی۔ اس کا منگیتر اور کزن 5 سالوں بعد واپس آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 5 سال پہلے کا فلیش بیک چمکا۔ نافع اس کا چچا زاد تھا، بچپن سے ہی ان دونوں کی دوستی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت میں بدل گئی۔ جب نافع نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا تو گھر کے بڑے بوڑھوں نے باہمی رضامندی کے تحت ان دونوں کی منگنی کر دی۔ نافع ایک ہنستا مسکراتا اور ہمدرد لڑکا تھا۔ اس کی انکساری اور ہمدردی کی صفات رباب کو بہت پسند تھی۔ گزشتہ 5 سالوں میں چاہنے کے باوجود دونوں میں رابطہ کم ہو گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ امریکہ اور پاکستان کے وقت کا فرق اور ان دونوں کی تعلیمی مصروفیات تھی۔ رباب اپنی میڈیکل کی تعلیم میں مصروف ہو رہی تھی۔ اب وہ ایک سرکاری ہسپتال میں اپنی خدمات انجام دے رہی تھی۔ رات کو رباب نے تیار ہوتے وقت نافع کی پسند کا خیال رکھا۔ اس نے سوچا کہ نافع اس کو اس کے پسندیدہ رنگ میں ملبوس دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کلائیاں بھر چوڑیاں پہن لی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس کے لیے فلائٹ کا انتظار محال لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ گھڑی آن پہنچی جس کا اس کو بے صبری سے انتظار تھا۔ نافع باہر نکلا تو حجاب کو اس کو پہچان نہ پائی۔ اس کے کپڑوں سے لے کر اس کے رویے تک میں ایک عجب سی رونق اور بے نیازی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے رباب کو طنزیہ انداز میں زیور خاتون بلایا اور پوچھا کہ وہ کس شادی پر جانے کے لیے اتنا سجی دھجی ہوئی ہے۔ رباب بے اختیار روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آنے والے دنوں میں ثابت ہو گیا کہ نافع اپنی پہچان بھول کر دیسی لبرل گورا بن گیا ہے۔ یہ تعلیم جس کے حصول کے لیے وہ دیار غیر گیا تھا، اس نے اس کی پہچان چھین لی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے بہک کر رباب پر ہاتھ ڈالا اور اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اس نے اس کو قدامت پسند اور گنوار قرار دیا۔ نافع کی نمازت پہ بندی بھی کہیں کھو سی گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھیں مغربی چکا چوند سے خیرہ ہو گئی ہوں۔ رباب کو اپنے ہاسپٹل سے تبادلے کی خوشخبری ملی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ رباب نے نافع کو اس کی منگنی کی انگوٹھی قرآن پاک کے ایک مسودے کے ساتھ واپس کر دی۔ نافع کو رباب سے تعلق ٹوٹنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ آج جب اس کا کسی اور دل نہیں لگا تو سالوں بعد اس نے قرآن مجید کھولا۔ اس کی نظر اس آیت مبارکہ پر پڑی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اسی طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ جس علم پر نافع اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا تھا، آج وہ ان آیات کے آگے ناکافی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک عزم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کو ایمان کے سائے تلے رہتے ہوئے روٹھے ہوئوں کو منانا تھا، ان اپنے روٹھے ہوئوں کو منانا تھا جن کو وہ بہت ڈس ہارٹ کر چکا تھا۔ یقین کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور نئے آنے والے ساتھی سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جلد از جلد مل جائے۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔